لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، الی آخری آیت ہے، لیکن جو پہلا حصہ ہے اس کا یہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیں تمام نیکیاں جو ہیں وہ ایمان باللہ کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایمان کے مطلب کو بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ دراصل دیکھیں ایمان باللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر۔ دیکھیں ایمان کا مطلب یقین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نیک اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو یہ بات جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی پہلی بات ہے وہ یہ ہے، یا ایک سوال یہ ہونا چاہیے کہ نیک اعمال شروع کب ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم نے تو مطلب نیکی کو، ایک تو بات یہ ہے کہ نیکی کو محدود کر دیا ہے چند اعمال تک، چند باتوں تک، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کو یعنی سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ نیکی کا مطلب کیا ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے، پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نیکی شروع کب ہوتی ہے۔ یہ نہایت اہم سوالات ہیں۔ دیکھیں نیکی جو ہے شروع ہوتی ہے ایمان باللہ کے بعد۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آخرت کو آپ نے دنیا پر ترجیح نہیں دی ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکا ہوا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں یا جو ان کے طریقے ہیں ان کے مطابق اگر آپ زندگی اپنانے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کی نیکی شروع ہی نہیں ہوئی۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، الی آخری آیت ہے، لیکن جو پہلا حصہ ہے اس کا یہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیں تمام نیکیاں جو ہیں وہ ایمان باللہ کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ آج کے مسلمان کا اللہ پر یقین نہیں ہے، یعنی کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں ایمان کے مطلب کو بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا، اور یہی نہیں بلکہ دین کی ہر ایک بات کا ہم یا تو صحیح مطلب سمجھتے نہیں ہیں، یا مطلب غلط لے لیتے ہیں، یا مطلب محدود کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں ہیں۔ دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، یعنی دین سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں یا تو اس کا مطلب ہم غلط سمجھ بیٹھے ہیں، یا اس کا معنی محدود کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ جب آپ نے مطلب ہی غلط کر لیا یا محدود کر لیا مطلب کو، تو پھر وہ چیز نہیں حاصل ہوتی۔ دیکھیں ایمان باللہ کا مطلب ہمارے ذہن میں جو ہے، کیونکہ میں تو اسی معاشرے کا فرد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو ایمان باللہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان باللہ ہے کیا۔ دراصل دیکھیں ایمان باللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر۔ دیکھیں ایمان کا مطلب یقین ہے، کہ یقین یعنی یقین کس بات پر؟ اللہ کی ذات پر نہیں، اللہ کی ذات پر تو مشرکوں کا بھی یقین ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے آسمان سے، کہیں گے اللہ۔ ہمارا جو یقین ہے وہ اور مشرکوں کا یقین برابر ہے، ہمارا جو ایمان ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دین کی حقیقت کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ظاہر پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے کہ دنیا ہی اصل ہے، اس کی کامیابی اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے۔ اور ہم نے دیکھیں، جب یہ دھوکہ آپ کھا لیتے ہیں تو پھر آپ دین کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ دیکھیں، یہ بات میں نہایت اطمینان سے آپ کو کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دین اسلام کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، دنیا ہی کو آپ نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت آپ کی سوچوں میں کیا گھوم رہا ہے؟ دنیا، خواہشات دنیا، یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور بس یہ گھر، اور یہ واشنگ مشین خراب ہے، دیکھیں اخراجات نہیں پورے ہو رہے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مسائل بہت ہیں، وسائل کم ہیں، ساری پریشانیاں آپ کی دنیا کی ہیں۔ جبکہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اس کو آپ امتحان کے طور پر لینے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کی زندگی جیسے بھی ہے تو یہ تو ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں تمہاری آزمائش ہے، اچھی حالت میں بھی، بری حالت میں بھی۔ ہم تو اس کو دنیا کو، یعنی کوئی بھی ہم میں سے ایسا مسلمان نہیں ہے اس وقت کہ دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھے، امتحان سمجھے۔ نو، ہم تو دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ یعنی دین کی حقیقت کو تو ہم نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات بالکل کلیئر ہے، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا صرف دنیا ہے، بس ختم بات۔ بہت بری حالت ہے۔ بہرحال میں آپ کو نیک اعمال کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، نیکی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کی منزل اللہ ہو، جبکہ زندگی گزارنے کا مدعا آخرت کی زندگی ہو اور آخرت آپ کی ترجیح ہو، اس وقت نیکی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری تو ساری تمنائیں، ساری کوششیں یہ تو دنیا کے لیے ہیں۔ ہماری نظر میں تو دنیا کی زندگی اصل ہے اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں اس وقت ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ مسلمان لپ سروس والے مسلمان جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ دراصل حالات کا جبر ہے۔ آپ ایک مسلمان برائے نام لپ سروس والے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والدین نے آپ کو اسلام کا بتایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود نہیں جانتے تھے، وہ خود لپ سروس والے مسلمان تھے، ان کو بھی اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ آپ نے بھی دنیا کو دیکھا اور دنیا پر ایمان لے آئے۔ اب آپ دیکھ لیں، بچے 1 کروڑ بچوں کو جو 9-10 کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، آپ جمع کر کے پوچھیں کہ بیٹے تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، کیا پلان ہے؟ سب لوگ آپ کو، 1 کروڑ مسلمان بچے، سب آپ کو دنیا کا پلان بتائیں گے۔ میں نے فوجی بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، کوئی بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی بچہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کہ نہ وہ خود سوچتا ہے، اس کے سامنے تو جو کچھ بھی ہے، یعنی جو بھی لوگ ہیں، اس کے گھر میں جو لوگ ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ اس کو دنیا ہی کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ پڑھو 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 پڑھو، ڈگری لو، تم نے نوکری کرنی ہے، تم نے اونچی ڈگری لینی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس وقت بہت ہی خراب حالت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت آج کے مسلمان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ سب لوگ پریشان ہیں، ہر مسلمان پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کا دائرہ کار صرف دنیا تک ہے۔
بس ختم ہو گئی بات. ہر ایک شخص پریشان ہے، مرد ہو یا عورت. کوئی نہ کوئی چیز اس کے ذہن میں گھوم رہی ہے، اس کو تنگ کر رہی ہے، اس کو پریشان کر رہی ہے، اور وہ ہے دنیا. تو دیکھیں یہ تو ایمان کے خلاف باتیں ہیں. یعنی انسان کا جو یقین ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق سوچتا ہے. انسان دنیا میں جو کچھ بھی سوچتا ہے، جس چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں خوش ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد اس پر یقین ہے، اس کا یقین ہے. ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.